لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقال الله في مقام الآخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں، اس کے والدین سے زیادہ، اس کی اولاد سے زیادہ، والناس اجمعین، اور ساری انسانیت سے زیادہ جب تک میں اسے پسندیدہ نہ بن جاؤں وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اس حدیث سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے، بلکہ ایمان ہے۔ آپ کی محبت اگر دل میں ہوگی تو بندہ مومن ہوگا، اور اگر آپ کی محبت دل میں نہیں ہوگی تو بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اور کتنی محبت ہو اس کا بھی اس حدیث میں بتلا دیا گیا۔ اگر کوئی شخص اپنے والدین اور اپنی اولاد سے محبت زیادہ کرتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت تو کرتا ہے لیکن اولاد اور والدین سے کم کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہے۔ اور اگر کوئی شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اتنی محبت کرتا ہے جتنی اپنی اولاد سے کرتا ہے، اپنے والدین سے کرتا ہے، تب بھی وہ مومن نہیں ہے۔ مومن صرف وہ ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ساری انسانیت سے بڑھ کر کرتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ایمان ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ اگر یہ محبت دل میں نہیں، عملی کردار میں نہیں، منہج میں نہیں، عمل میں نہیں، تو انسان مومن کہلانے کا حقدار بھی نہیں۔ یہ محبت کیوں ہے اور کیسی ہونی چاہیے؟ ہم محبت کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ اللہ کو مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اہل ایمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کریں، اور اللہ نے آپ کو یہ مرتبہ دیا ہے، آپ کو یہ مقام دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا،
آپ کے مرتبے اور مقام کو بلند کیا، اللہ نے آپ کو یہ رتبہ عطا فرمایا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ اے ابو ذر، میں جا رہا تھا، راستے میں دو فرشتے میرے پاس آئے، ایک فرشتہ میرے قریب آ گیا اور ایک فرشتہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق ہو گیا۔ جو فرشتہ زمین و آسمان کے درمیان تھا اس کے ہاتھ میں ایک ترازو تھا، اور دوسرے فرشتے سے کہتا ہے کہ ان کا وزن کرو، انہیں تولو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مجھے تولا گیا، ترازو کے ایک پلڑے میں مجھے رکھا گیا اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں ایک انسان کو رکھا گیا۔ کہا جب میرا وزن کیا گیا تو میرا وزن زیادہ نکلا، میں وزنی نکلا۔ فرشتے نے کہا انہیں دو انسانوں سے تولو۔ کہا کہ مجھے دو انسانوں سے تولا گیا، میرا وزن پھر زیادہ نکلا، میرا وزن بھاری نکلا۔ فرشتے نے کہا انہیں 10 انسانوں سے تولو۔ کہا کہ مجھے 10 انسانوں سے تولا گیا، میرا وزن پھر بھی زیادہ نکلا۔ فرشتے نے کہا انہیں 100 انسانوں سے تولو۔ کہا کہ 100 سے تولا گیا، میرا وزن پھر بھی زیادہ نکلا۔ کہا کہ انہیں 1000 انسانوں سے تولو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مجھے 1000 انسانوں سے تولا گیا، میرا وزن پھر بھی زیادہ نکلا۔ پھر فرشتہ کہتا ہے، سلسلۃ الصحیحہ کے اندر 2629 حدیث نمبر ہے، صحیح روایت ہے۔ فرشتہ کہتا ہے اگر تم انہیں ساری امت سے تولو گے، ساری امت ترازو کے ایک پلڑے میں ہوگی اور یہ تنہا ترازو کے ایک پلڑے میں ہوں گے تو ان کا وزن زیادہ نکلے گا، ان کا وزن پوری امت سے زیادہ ہوگا۔ کیا معنی ہے اس حدیث کا؟ کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ کہ اگر ایک طرف ترازو کے ایک پلڑے میں ایک انسان کی بات ہو، 2 انسانوں کی باتیں ہوں، 10 انسانوں کی باتیں ہوں، 1000 انسانوں کی باتیں ہوں، یا ترازو کے ایک پلڑے میں ساری امت کی بات ہو، ابو بکر کی بھی بات ہو، عمر کی بھی بات ہو، عثمان کی بھی بات ہو، علی کی بھی بات ہو، طلحہ کی بھی بات ہو، زبیر کی بھی بات ہو، عبد الرحمن بن عوف کی بھی بات ہو، ابو عبیدہ بن جراح رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان تمام صحابہ کی بات ہو، امام ابو حنیفہ کی بھی بات ہو، امام شافعی کی بھی بات ہو، امام مالک کی بھی بات ہو، امام احمد بن حنبل کی بھی بات ہو رحمہ اللہ علیہ اجمعین، یہ تمام ائمہ، تمام محدثین، تمام تابعین، تمام اولیاء اللہ ترازو کے ایک پلڑے میں ہو، دوسرے پلڑے میں تنہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو، اللہ کی قسم ان کی بات کا وزن ساری امت سے بھاری ہوگا۔ یہ معنی ہے، یہ مطلب ہے کہ اللہ نے آپ کو وہ مقام دیا ہے، وہ رتبہ دیا ہے کہ ساری انسانیت مل جائے، ساری انسانیت جمع ہو جائے، ساری انسانیت اکٹھی ہو جائے، آپ کے مقام اور مرتبے کو نہیں پہنچ سکتی، آپ کے رتبے کو نہیں پہنچ سکتی۔ جو عزت، جو شرف، جو مقام، جو رتبہ، جو عہدہ، جو فضیلت اللہ نے آپ کو عطا کی ہے، اس کائنات کے اندر کسی اور کو عطا نہیں کی۔ یہ فضیلت اللہ نے آپ کو دی اور امت پر لازم کر دیا کہ ساری امت اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتی جب تک آپ سے محبت نہ کرے۔ محبت آپ کی انسان کے دل میں نہ ہو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ محبت کی بات کیوں کہی گئی؟ یہ کیوں کہا گیا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے بڑھ کر محبت نہ کرے، کیونکہ محبت اتباع کی دلیل ہوتی ہے۔ انسان جس سے محبت کرتا ہے، جس کے انسان دل میں محبت رکھتا ہے، اس کی خاطر ساری دنیا کو چھوڑ دیتا ہے، ساری دنیا کو ٹھکرا دیتا ہے، ساری باتیں رد کر دیتا ہے، انسان محبت سے مجبور ہو جاتا ہے۔ اب جس کے دل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہوگی وہ آپ کی خاطر ماں باپ کو بھی چھوڑ دے گا، اولاد کو بھی چھوڑ دے گا، رسم و رواج کو بھی چھوڑ دے گا، برادری کو بھی چھوڑ دے گا، قوم اور قبیلے کو بھی چھوڑ دے گا۔ اس کے دل میں یہ بات ہوگی۔ آپ کی بات نہیں چھوٹنی چاہیے، آپ کا ساتھ
نہیں چھوٹنا چاہیے۔ برادری چھٹتی ہے چھٹ جائے، قوم چھٹتی ہے چھٹ جائے، بڑے چھٹتے ہیں چھٹ جائے، عہدہ چھٹتا ہے چھٹ جائے، اگر نہ چھٹے تو مصطفیٰ کا دامن نہ چھٹے، آپ کا ساتھ نہ چھٹے، آپ کی بات نہ چھٹے۔ اور یہ کردار صحابہ نے اپنا کر دکھلایا، صحابہ نے یہ منہج سمجھا دیا، صحابہ کا طریقہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تم ایمان ویسے لاؤ جیسے یہ صحابہ کی جماعت لائی ہے، فَقَدِ اهْتَدَوْا، پھر تم ہدایت پر ہوگے۔ ایمان کے لیے مثال کس کو بنایا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں کو، آپ کے ساتھیوں کو، آپ کے صحابہ کو اللہ نے مثال بنا دیا۔ اور صحابہ کی محبت کا کردار دیکھیے، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے غلام تھے، ابھی آپ کو نبوت نہیں ملی، یہ وہ غلام تھے جو خدیجہ نے آپ کو ہبہ کیے تھے، آپ کو تحفتاً دیے تھے، اور یمن کے رہنے والے تھے۔ زید بن حارثہ نبی علیہ السلام کی غلامی میں ہیں۔ زید بن حارثہ کے علاقے سے کچھ لوگ حج پر آتے ہیں اور انہوں نے دیکھا کہ زید بن حارثہ مکے میں ہیں، مکے میں زید بن حارثہ کو دیکھا اور ان کے گھر والوں کو جا کر بتلا دیا کہ تمہارا بیٹا قریش کے اندر ہے، بنو ہاشم کے اندر ہے، غلامی کی زندگی گزار رہا ہے۔ زید بن حارثہ کے والد اور چچا مال و دولت لے کر آتے ہیں، مکہ میں پہنچتے ہیں، پتہ کرتے ہیں زید بن حارثہ کس کے پاس ہے، معلوم چلتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہے، آپ کے غلام ہیں۔ وہ نبی علیہ السلام سے ملتے ہیں اور کہتے ہیں آپ کے پاس ایک التجا لے کر آئے ہیں، ایک سوال لے کر آئے ہیں، ایک حاجت لے کر آئے ہیں۔ آپ پوچھتے ہیں کیا حاجت ہے، کیا سوال ہے؟ کہا ہمارا بیٹا آپ کے پاس ہے، غلامی کی زندگی گزار رہا ہے، آپ نے اسے خریدا ہوگا، اس پر مال خرچ کیا ہوگا، ہم مال و دولت لے کر آئے ہیں، یہ مال لے لیجئے اور ہمارا بیٹا ہمارے حوالے کر دیجئے، جو خرچ آپ نے اس پر کیا ہے، جو مال آپ نے اس پر لگایا ہے وہ ہم سے لے لیجئے، ہمارا بیٹا ہمیں دے دیجئے۔ نبی علیہ السلام کہتے ہیں اگر تمہارا بیٹا تمہارے ساتھ جانا چاہے گا میں اسے نہیں روکوں گا، میں مال نہیں لوں گا، تمہارا بیٹا تمہارے ساتھ بھیج دوں گا۔ نبی علیہ السلام زید بن حارثہ کو بلاتے ہیں اور پوچھتے ہیں اطارفان، کیا تم ان دونوں کو پہچانتے ہو؟ زید بن حارثہ ان دونوں کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں ہاں جاری وذات امی، یہ میرا باپ ہے اور وہ میرا چچا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں زید یہ تمہیں لینے آئے ہیں، اگر ان کے ساتھ جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، میری طرف سے رخصت ہے، میری طرف سے اجازت ہے۔ زید بن حارثہ ایک نگاہ اپنے باپ پہ ڈالتے ہیں، اپنے چچا پہ ڈالتے ہیں اور ایک نگاہ نبی علیہ السلام پر اٹھتی ہے۔ یہاں آزادی تھی، ماں باپ تھے، رشتے دار تھے، وطن تھا، اور یہاں غلامی کی زندگی تھی، گھر بار سے دور تھے، ماں باپ سے دور تھے، لیکن ایک ہستی ساتھ تھی، ایک شخصیت ساتھ تھی، امام کائنات کا ساتھ تھا۔ زید بن حارثہ کہتے ہیں نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا، آپ کی رفاقت کو نہیں چھوڑ سکتا، ماں باپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا، اس بستی میں نہیں جاؤں گا، اپنے گھر میں نہیں جاؤں گا۔ نبی علیہ السلام زید بن حارثہ کی اس محبت کو دیکھتے ہیں، اس ساتھ کو دیکھتے ہیں، اعلان کرتے ہیں آج سے یہ زید بن حارثہ زید بن حارثہ نہیں ہے، آج سے یہ زید بن محمد ہے۔ جب اسلام آیا اللہ رب العزت نے اس حکم کو منسوخ کر دیا۔ اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے بات نہیں، اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ لیکن زید بن حارثہ سب چیزیں چھوڑ دیتے ہیں نبی علیہ السلام کی خاطر، آپ کی رفاقت کی خاطر، آپ کے ساتھ کی خاطر۔ یہ محبت کا تقاضا تھا، یہ محبت کی دلیل تھی۔ انس فرماتے ہیں صحیح بخاری کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ ابو طلحہ کے گھر میں تھا اور لوگوں کو شراب پلا رہا تھا، شراب کا دور چل رہا تھا، میں قوم کا ساتھی تھا۔ اچانک باہر ندا ہوتی ہے، آواز آتی ہے، پکارنے والا پکارتا ہے۔ ابو طلحہ مجھ سے کہتے ہیں جاؤ انس جا کر دیکھو کون ہے، کیسی صدا ہے، کیسی ندا ہے۔
کیسی پکار ہے؟ انس کہتے ہیں میں باہر نکلا، میں نے ایک منادی کو سنا، ایک شخص پکار رہا تھا کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا منادی ہوں، مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا ہے اور آپ کا امر ہے، آپ نے حکم دیا ہے الا ان الخمر قد حرمت، تحقیق اللہ نے شراب کو حرام قرار دے دیا، اللہ نے شراب کی حرمت کو نازل کر دیا، شراب حرام قرار دے دی گئی۔ انس کہتے ہیں میں واپس آیا اور آ کر بتایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا منادی ہے، اعلان کر رہا ہے کہ اللہ نے شراب کو حرام قرار دے دیا، شراب کی حرمت اللہ نے اتار دی، کہا کہ جس کے ہاتھ میں گلاس تھا اس نے رکھ دیا، جس کے منہ میں تھا اس نے کلی کر دی۔ وہ لوگ جن کی گٹیوں میں شراب تھی، جن کے اندر شراب رس بس گئی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان آیا، ایک بات آپ تک پہنچی، صحابہ تک پہنچی، صحابہ نے شراب کے جام بہا دیے، مٹکے توڑ دیے، مدینے کی گلیوں میں ایسا لگتا تھا جیسے شراب کا سیلاب آ گیا ہو۔ کس چیز کا تقاضا تھا؟ محبت کا تقاضا تھا۔ محبت کی دلیل یہی ہے، محبت کا معیار یہی ہے کہ وہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہو، آپ کا فرمان ہو، اور ادھر انسان نے گردن جھکائی ہو، اس کا کردار اس فرمان کے تابع آ جائے، اس حدیث کے تابع آ جائے، اس کا عمل اس قول کے تابع آ جائے۔ اور یہی بات غزوہ خیبر میں دیکھی، صحابہ کہتے ہیں کہ خیبر کے موقع پر ہم خوابوں کا شکار تھے اور ہمیں کچھ گدھے مل گئے جو یہودیوں کے تھے، صحیح بخاری کی روایت ہے، کہا ہم نے ان گدھوں کو ذبح کیا، ہنڈیا پہ چڑھا دیا، ہنڈیا پک گئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، آپ نے پوچھا ان ہنڈیوں میں کیا پک رہا ہے، ان ہنڈیوں میں کیا ہے؟ ہم نے بتلایا گدھا ہے، گدھے کو ذبح کیا گیا ہے، گدھے کا گوشت پکا رہے ہیں۔ اس وقت تک گدھے کا گوشت حرام نہیں ہوا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے کہتے ہیں ان ہنڈیوں کو انڈیل دو، اللہ نے گدھے کا گوشت گھریلو گدھوں کو اللہ نے حرام کر دیا ہے، اللہ نے ان کی حرمت نازل کر دی ہے۔ قربان جائیے صحابہ کرام کے، کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ سارا دن بھوکے اور پیاسے جہاد کرتے رہے، قتال کرتے رہے۔ جب گدھا ذبح کیا گیا تھا جب تو حرام نہیں تھا، جب کھال اتاری گئی جب حرام نہیں تھا، جب گوشت بنایا گیا جب حرام نہیں تھا، اب ہنڈیا پک گئی تو آپ کہتے ہیں حرام ہو گیا ہے، ہنڈیا کو پھینک دو۔ کسی ایک نے یہ نہیں کہا آج کھانے دیجئے، اب تو پکا ہوا ہے، آج کے بعد نہیں کھائیں گے، نہیں، صحابہ نے ان ہنڈیوں کو انڈیل دیا، ان ہنڈیوں کو پھینک دیا۔ یہ محبت کی دلیل تھی، یہ ایمان کی دلیل تھی۔ محبت ایمان کا نام ہے، ایمان محبت کا نام ہے، اور یہ اسی چیز کا نام ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کی جائے، آپ کی بات کو مانا جائے، ساری کائنات کی بات رد کر دی جائے، ساری انسانیت کی بات رد کر دی جائے، خواہشات کی بات رد کر دی جائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو مقدم رکھا جائے۔ صحابہ نے کردار اپنا کر دکھلایا، عمل کر دکھلایا۔ مسند احمد کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے صحابی جلیبیب جو غلام تھے، جن کا قد بھی بہت زیادہ نہ تھا، مالدار بھی نہ تھے، شکل و صورت بھی بہت زیادہ خوبصورت نہ تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جلیبیب سے کہتے ہیں اے جلیبیب الا تتزوج، کیا نکاح کرو گے، شادی نہیں کرو گے؟ جلیبیب کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نکاح تو کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھ سے نکاح کرے گا کون؟ آج تو معیار کچھ اور ہے، آج تو اسٹیٹس کچھ اور ہے، لوگ شادی کے لیے، نکاح کے لیے علم دیکھتے ہیں، مال دیکھتے ہیں، حسن دیکھتے ہیں، خاندان دیکھتے ہیں، مجھ سے نکاح کون کرے گا، مجھ سے شادی کون کرے گا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، جاؤ فلاں صحابی کے گھر جاؤ اور ان سے کہو مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا ہے، آپ کی بچی رشتے کے لیے آیا ہوں۔ اور روایات میں آتا ہے کہ وہ بچی اس مدینے کے اندر خوبصورت ترین بچی تھی۔ جلیبیب اس گھر میں جاتے ہیں، دستک دیتے ہیں، بیٹی کا باپ باہر نکلتا ہے، کہتے ہیں مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا ہے، آپ کی بچی کے نکاح کے لیے بھیجا ہے۔ وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ شاید نبی علیہ الصلوۃ والسلام
خود ہماری بچی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ جلیبیب کہتے نہیں، مجھے میرے نکاح کے لیے بھیجا ہے کہ میں آپ کی بچی سے نکاح کروں، آپ اپنی بچی کا نکاح میرے ساتھ کر دیجئے۔ وہ پریشان ہو جاتے ہیں، جلیبیب کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں صبر کرو، میں اپنی بیوی سے مشورہ کر لوں۔ بیوی کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں جلیبیب آیا ہے، نکاح کا پیغام لے کر آیا ہے، نبی علیہ السلام نے بھیجا ہے۔ عورت بھی پریشان ہو جاتی ہے۔ والدین کیا کہتے ہیں، ہماری بچی کا رشتہ ہو، معیار ایسا ہو، انسان کا اسٹیٹس ایسا ہو، انسان کا مال ایسا ہو، انسان کا حسن ایسا ہو۔ دونوں میاں بیوی مشورہ کر رہے ہیں، بات یہ طے پاتی ہے کہ جلیبیب کو انکار کر دیا جائے، جلیبیب کو منع کر دیا جائے۔ یہ رشتہ ہماری بچی کے معیار کا نہیں، نہ شکل و صورت کے اعتبار سے، نہ خاندان کے اعتبار سے، نہ مال کے اعتبار سے، کسی اعتبار سے یہ رشتہ ہماری بچی کے معیار کا نہیں۔ ذرا تصور تو کیجیے، کسی کا رشتہ ہوتا ہے، باپ کرتا ہے، کسی کا چچا کرتا ہے، کسی کا ماموں کرتے ہیں، کسی کا پھوپھی کرتی ہے، کسی کا خالہ کرتی ہے۔ آج اس رشتے کو کس نے بھیجا، اس پیغام کو کس نے بھیجا؟ لیکن یہ ماں باپ مشورہ کر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جلیبیب کو انکار کر دیا جائے۔ بچی قریب تھی، ماں باپ کے مشورے کا پتہ چل گیا۔ بچی ایک سوال کرتی ہے، کہتی ہے رشتہ کس کے لیے آیا ہے؟ میرے لیے آیا ہے۔ کس نے بھیجا ہے؟ نبی علیہ السلام نے بھیجا ہے۔ بچی پوچھتی ہے اتردون علی امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ کے رسول کے حکم کو ٹال دیا جائے گا؟ کیا اللہ کے رسول کے حکم کو رد کر دیا جائے گا؟ کیا نبی علیہ السلام کے حکم کو لوٹا دیا جائے گا؟ کا میرے لیے رشتہ آیا ہے، مجھے قبول ہے، یہ رشتہ ہوتا ہے، نکاح ہوتا ہے، تاریخ گواہ ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے مدینے کے اندر جلیبیب سے مارونق گھرانہ کوئی اور نہیں دیکھا، پرسکون گھرانہ کوئی اور نہیں دیکھا۔ سب سے زیادہ زکات جلیبیب کے گھر سے آتی تھی، سب سے زیادہ خوشحال جلیبیب کا گھر تھا۔ اس چیز کا نتیجہ تھا نبی علیہ السلام کی بات ماننے کا نتیجہ تھا، اور یہ کس چیز کا نتیجہ تھا کہ آپ کی بات کو مانا گیا، آپ سے محبت کا نتیجہ تھا، محبت کا تقاضا تھا، محبت کی دلیل تھی کہ نبی علیہ السلام کی بات کو مانا جائے۔ نبی علیہ السلام ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، آپ صحابہ کے درمیان تذکرہ کرتے ہیں کہ خریم افزعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھا آدمی ہے، نیک آدمی ہے، اگر اس میں دو باتیں موجود ہوں، اس کے بال لمبے ہیں، بالوں کو چھوٹا کر لے، اور اس کا انار ہمیشہ ٹکنے سے اوپر رہے، تو خریم افزعی اچھا آدمی ہے۔ کسی شخص نے یہ بات سنی، خریم افزعی اس مجلس میں موجود نہ تھے، اس محفل میں نہ تھے، وہ خریم افزعی کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے تمہاری تعریف کی ہے اور کہا کہ بالوں کو چھوٹا کر لے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، خریم افزعی بال چھوٹا کرنا چاہتے ہیں، کینچی نہیں ملتی، چھری لے کر بالوں کو کاٹتے ہیں، بالوں کو فوراً چھوٹا کر دیتے ہیں۔ کس چیز کی دلیل تھی؟ نبی علیہ السلام سے محبت کی دلیل تھی۔ آپ کی بات پتہ چل گئی، آپ کا فرمان پتہ چل گیا، تو نبی علیہ السلام کے محبت کی بنیاد پر اپنے بالوں کو چھری سے کاٹ دیا۔ نبی علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے، منبر پر موجود تھے، بعض صحابہ مسجد میں کھڑے تھے، آپ ان سے کہتے ہیں اجلس، بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ بن مسعود مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، مسجد کے دروازے پر ہیں، دروازے پر جہاں جوتیاں اتاری جاتی ہیں، عبداللہ بن مسعود کے کانوں میں آواز پڑی نبی علیہ السلام کی، اجلس، بیٹھ جاؤ۔ نبی علیہ السلام نے کہا بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ بن مسعود وہیں بیٹھ گئے۔ آپ کی نگاہ عبداللہ پر پڑی، عبداللہ کہاں بیٹھے ہو، وہاں کیوں بیٹھے ہو؟ کہا آپ کی آواز آئی تھی، اجلس۔ آپ کی آواز آنے کے بعد ایمان گوارا نہیں کرتا، ایک قدم بھی آگے بڑھایا جائے، ایک قدم بھی بڑھا جائے۔ فرمایا تعال، اندر آ جاؤ، آگے آ جاؤ، یہاں آ کر بیٹھ جاؤ۔ یہ تو انسانوں کی بات تھی، یہاں انسان تو انسان بے جان چیزیں بھی نبی علیہ السلام سے محبت کیا کرتی تھی۔ اور پہاڑ کا تذکرہ ہے، نبی علیہ السلام پہاڑ سے چڑھتے ہیں، پہاڑ خط مسرت کے اندر
झूम उठता है। सही मुस्लिम की रिवायत है, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ये ओहद पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है और हम ओहद पहाड़ से मोहब्बत करते हैं। ओहद पहाड़ को नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत थी। आज ओहद के ऊपर इमाम कायनात हैं, ओहद हिलने लगता है। आप अपना कदम मुबारक ओहद पर मारते हैं, कहते हैं उसको ओहद ठहर जा, रुक जा, तू नहीं जानता तेरे पर एक नबी है, एक सिद्दीक है जो शहीद है, ये तेरे ऊपर मौजूद है, उसको दिया ओहद रुक जा। ओहद पहाड़ रुक जाता है। सही बुखारी की रिवायत है, नबी अलैहिस्सलाम सहाबा को खुतबा दिया करते थे, दर्स दिया करते थे। आपके लिए मिंबर नहीं बना था, मिंबर तैयार नहीं था, एक खजूर का तना था, खजूर का दरख्त का तना था, वो खड़ा कर दिया जाता, आप उस पर टेक लगाते और फिर दर्स दिया करते थे। आपके लिए लकड़ी का मिंबर तैयार किया गया। जब आप मिंबर पर खड़े हुए, मिंबर पर खड़े, उस तने को उतार कर साइड पर रख दिया गया। सहाबा कहते हैं नबी अलैहिस्सलाम मिंबर पर खड़े हुए और हमने देखा कि खजूर के दरख्त में से रोने की आवाज आ रही है, उस तने में से रोने की आवाज आ रही है। वो नबी अलैहिस्सलाम की जुदाई में, आपके फिराक में रो रहा है। आप मिंबर से उतरते हैं, आप उस तने के पास आते हैं, उस पर हाथ रखते हैं, उसे खामोश करवाते हैं, तब जाकर वो चुप होता है। वहाँ इंसान बेजान चीजें भी आपसे मोहब्बत करती थी, नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करती थी। आपकी मोहब्बत ईमान की दलील हो गई, आपकी मोहब्बत ईमान की निशानी है। और ये मोहब्बत आज हमारे माशरे में नहीं, हमारा सिर्फ किरदार ही किरदार है, हमारा सिर्फ दावा ही दावा है, किरदार नहीं है। आज हम सिर्फ दावा करते हैं कि हमें नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत है, हम आपकी के रसूल हैं, लेकिन जब बात आपकी इत्तिबा की आती है, आपकी अताअत की आती है, आपकी पैरवी की आती है, हम किसी और की तरफ देखते हैं, हमारी निगाहें किसी उम्मत की तरफ जाती हैं, किसी इमाम की तरफ जाती हैं, हवास जात की तरफ जाती हैं, अपने बड़ों की तरफ जाती हैं। आइए उस बड़े की बात बताता हूँ जिन्हें अल्लाह ने बड़ा बनाया था, जिन्हें अल्लाह ने किताब दी थी, जिन्हें अल्लाह ने रसूल बनाया था, जिनके पास अल्लाह ने फरिश्ते को भेजा था। सुनन दारमी की रिवायत है, नबी अलैहिस्सलाम एक दिन बैठे हुए थे, आप मजलिस में थे, आपके पास अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी थे। सैयदना उमर बिन खत्ताब तशरीफ लाते हैं, उनके हाथ में तौरात के चंद औरात हैं, उन औरात को पढ़ रहे हैं, औरात को देख रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो जाता है, गुस्से से लाल हो जाता है। अबू बकर कहते हैं ऐ उमर, तुम्हें गुम करने वालियां गुम पाए, तुम नबी अलैहिस्सलाम के चेहरे की तरफ नहीं देखते। उमर देखते हैं नबी अलैहिस्सलाम के चेहरे की तरफ और अल्फाज निकलते हैं रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्या। अल्लाह के रब होने पे राजी हूँ, इस्लाम के दीन होने पे राजी हूँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने पे राजी हूँ। उस वक्त नबी अलैहिस्सलाम ने कहा किसके मुतालिक? मूसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक। किसके मुतालिक? तौरात के मुतालिक। कहा लौ बदाअकुम मूसा फत्तबअतमूहु व तरकतमूनी लज़ललतुम अन सवाइस सबील। ये तो तौरात है, अगर साहिब तौरात भी आ जाए, अगर मूसा भी आ जाए, कौन मूसा? जिनसे अल्लाह ने कलाम किया। कौन मूसा? जिन्हें अल्लाह ने तौरात दी। कहा कि आज अगर मूसा अलैहिस्सलाम आ जाए, व तरकतमूनी, तुम मुझे छोड़कर उनकी पैरवी करने लग जाओ, लज़ललतुम अन सवाइस सबील, सीधे रास्ते से भटक जाओगे, गुमराह हो जाओगे। अगर आज मूसा अलैहिस्सलाम की पैरवी से इंसान गुमराह हो सकता है, सिराते मुस्तकीम से भटक सकता है, तो बताइए इस उम्मत में ऐसा कौन है, कौन सी हस्ती है, कौन सी शख्सियत है, कौन सा इमाम है? ये तो इख्तिलाफ की बात नहीं, फिरका वारियत की बात नहीं, ये बात इत्तेहाद की है, इत्तेहाद की बात है कि आओ इख्तिलाफ को खत्म करें। जिससे मोहब्बत का दावा करते हैं, जिनकी मोहब्बत की बात करते हैं, सारी इंसानियत की बात को ठुकरा दें,
ان کی بات کو مان لیں، ان کی بات کو تسلیم کر لیں۔ نبی علیہ السلام نے کہا تھا وَلَوْ كَانَ مُوسَىٰ حَيًّا، آج اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے، وَأَدْرَكَ نَبُوَّتِي، میری نبوت کو پاتے، لَاتَّبَعَنِي، وہ بھی میری پیروی کرتے۔ آج اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے، نبی علیہ السلام کی نبوت کو پا لیتے، وہ بھی ان کی پیروی کرتے۔ محبت کی دلیل، محبت کا معیار، محبت کا ثبوت یہ ہے کہ آپ کی اتباع کی جائے، آپ کے مقابلے میں ہر ایک کی بات کو چھوڑ دیا جائے، رد کر دیا جائے۔ اور صحابہ نے ایسا کیا، کر دکھلایا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، حج کا قافلہ لے کر نکلتے ہیں، اعلان کرتے ہیں کوئی شخص حج تمتع نہ کرے۔ حج تمتع اس حج کو کہا جاتا ہے جس کے اندر حج کرنے والا پہلے عمرہ کرتا ہے، پھر احرام کھول دیتا ہے، پھر حج کے لیے دوبارہ احرام باندھتا ہے، اسے حج تمتع کہا جاتا ہے۔ عمر نے کہا کہ کوئی شخص حج تمتع نہ کرے، ایک سفر کے اندر صرف حج کرے، حج اور عمرہ ایک ساتھ نہ کرے۔ نکاح سے قافلہ پہنچتا ہے، ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر احرام باندھتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ میں حج تمتع کا احرام باندھتا ہوں۔ یہ سننے والا سنتا ہے عبداللہ بن عمر کی بات، کہا عبداللہ کیا کہتے ہو، حج تمتع کا احرام باندھتے ہو، تمہارے باپ نے منع کیا، تمہیں معلوم نہیں، تمہیں علم نہیں؟ کہا ہاں جانتا ہوں، علم ہے، باپ نے منع کیا۔ کون عمر تھے؟ وہ عمر جو مراد رسول تھے۔ کون عمر؟ جن کے متعلق نبی علیہ السلام نے کہا تھا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ کون عمر؟ جن کے متعلق نبی علیہ السلام نے کہا تھا عمر جس راستے سے گزرتا ہے شیطان اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے۔ کون عمر جس نے کیسر اور کسرا کی کمر کو توڑ دیا تھا؟ کون عمر جن کے متعلق نبی علیہ السلام نے کہا تھا اللہ نے عمر کی زبان پر حق جاری کر دیا ہے؟ لیکن جب عمر کی بات، امیر المؤمنین کی بات، اپنے والد کی بات، اپنے باپ کی بات نبی علیہ السلام کی بات سے ٹکراتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ٹکراتی ہے، عبداللہ بن عمر احرام باندھتے ہیں حج تمتع کا۔ لوگ کہتے ہیں عبداللہ حج تمتع کا احرام باندھ رہے ہو، تمہارے باپ نے تو منع کیا تھا، تمہارے باپ نے تو روکا تھا۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر پوچھتے ہیں منع نہیں، میرا باپ کون ہوتا ہے جس چیز کی نبی علیہ السلام نے اجازت دی ہے، آپ نے رخصت دی ہے، آپ نے حکم دیا ہے، میرے باپ کو کیا اختیار ہے کہ اس سے روک سکے؟ اسے روکے، نبی علیہ السلام نے اجازت دی ہے حج تمتع کی۔ عبداللہ بن عمر نے احرام باندھا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قول سے رجوع کیا۔ یہ محبت کی دلیل تھی کہ ایک طرف امام کائنات کی بات آئے، باقی ساری باتوں کو چھوڑ دیا جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحابہ کے منہج کی طرح منہج اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، جیسا صحابہ نبی علیہ السلام سے محبت کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اسی طرح کی محبت عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اس بات کی محبت تھی، نبی علیہ السلام سے محبت عین ایمان ہے، اور کچھ مثالیں پیش کی کہ محبت کا طریقہ کیا ہے، محبت کی دلیل کیا ہے۔ یہاں تک جو بات سمجھ میں آئی کہ نبی علیہ السلام کی بات کو ماننا، آپ کی پیروی کرنا،
آپ کے مقابلے میں ہر ایک کی بات کو چھوڑ دینا، یہ محبت ہے۔ اور ہم نے ہر شخص اپنے آپ کو چیک کرے، ہماری نماز کیسی ہے، ہمارا عقیدہ کیسا ہے، ہمارے روزے کیسے ہیں، ہماری زکوٰۃ کیسی ہے۔ کبھی ہم نے غور و فکر کیا، کبھی ہم نے سوچا کہ ہماری عبادات نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہیں یا نہیں، یا بس جیسے ہم نے پایا اپنے بڑوں کو ویسے ہی کرتے جا رہے ہیں۔ ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ دوسرا نقطہ، اس محبت سے ہمیں کیا حاصل ہوگا؟ محبت ایمان تو ہے، لیکن محبت سے ہمیں ملے گا کیا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص جس کے اندر 3 باتیں ہوں گی وہ ایمان کی حلاوت پا لے گا، ایمان کی مٹھاس پا لے گا۔ پہلی بات، اللہ اور اس کے رسول سے کو سب سے بڑھ کر محبت ہو، اللہ اور اس کے رسول سے اسے سب سے بڑھ کر محبت ہو۔ جس کے اندر یہ بات موجود ہوگی وہ ایمان کی مٹھاس پالے گا۔ آج ہم صرف دعویٰ کرتے ہیں، نہ ہم اللہ سے محبت کو نبھاتے ہیں، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو نبھاتے ہیں۔ اللہ سے محبت کا معیار بھی اللہ نے بتا دیا۔ اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ نے بھی اس کی ایک صورت بتلائی، فرمایا فاتبعونی، میرے پیغمبر کی اتباع کرو، میرے رسول کی پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ خود تم سے محبت کرے گا۔ تم جو دعویٰ کر رہے تھے کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اور دوسری چیز، نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دنیا کے اندر آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کو دیکھتے ہیں اور اپنے غم کو ہلکا کر لیتے ہیں، اپنی پریشانی کو دور کر لیتے ہیں۔ ہمیں غم و فکر یہ ہے کہ ہم اگر جنت میں چلے بھی گئے، اللہ آپ کو بھی جنت میں لے جائے گا، تو جنت کے اندر آپ کے درجات تو بہت بلند ہوں گے، ہم ان درجات پر نہیں پہنچ سکیں گے۔ ہمیں غم اور فکر یہ ہوتی کہ ہم وہاں آپ کا دیدار کیسے کریں گے، وہاں آپ کو دیکھ نہیں سکیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا المرء مع من احب، انسان قیامت والے دن جنت کے اندر اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہوگا۔ صحابہ کہتے ہیں یہ بات سن کر ہمیں اتنی خوشی ہوئی کہ اتنی خوشی ہمیں کسی اور بات میں نہ ہوئی تھی۔ تو یہ محبت نبی علیہ السلام کی رفاقت کا سبب بن جائے گی، آپ کی معیت کا سبب بن جائے گی، آپ کا ساتھ ہونے کا سبب بن جائے گی۔ اور محبت کی دلیل خود نبی علیہ السلام نے فرمائی، آپ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میرے طریقے سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ ہمارا لباس کیسا ہے، ہماری بغاوت قطع کیسی ہے، ہمارا رہن سہن کیسا ہے، ہماری خوشی اور غمی کی تقریبات کیسی ہیں، اگر یہ نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہیں، آپ کے بتائے ہوئے قوانین کے مطابق ہیں، آپ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ہیں، تو یہ آپ سے محبت کی دلیل ہے، آپ سے محبت کا معیار ہے۔ اور اگر اس معیار پر زندگی گزارتے رہے تو فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی کان معی فی الجنہ، وہ شخص جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو نبی علیہ السلام کی محبت جنت میں آپ کی رفاقت کا سبب بن جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنت سے محبت عطا فرمائے اور سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ رب لا تذر فرد وانت خير الوارثين۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين۔ اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ یہ بیماروں کے لیے دعا کی اپیل کی گئی ہے۔ عاصم محمود، شہباز بھائی اور احسان صاحب جو بھی جہاں پر بھی بیمار ہیں ان تمام کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو صحت کاملہ واجبہ عطا فرمائے۔ جو بھی جہاں پر بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو صحت عطا فرمائے۔ اور ایک بھائی نے اور اپنی والدہ کی صحت کے لیے دعا کی اپیل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو صحت عطا فرمائے۔ جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔
خاص طور پر وہ لوگ جو بچیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس پریشانی سے نجات دے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔